Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद डिज़ास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट के अहदेदारों का जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। हाइड्रा यानी हैदराबाद डिज़ास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमा को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक इजलास मुनक़िद किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी व दीगर महकमों के अहदेदारों ने इजलास में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने अजीम तरबदी हैदराबाद हुदूद में अहम खिदमात फराहम करने के लिए हाइड्रा तश्कील देने का फैसला किया है। वज़ीर आला का मानना है कि हाइड्रा को महकमा GHMC, महकमा HMDA, महकमा आबरसानी, महकमा विजिलेंस, महकमा ट्रैफिक और महकमा पुलिस के इश्तराक व ताउन से तरतीब दिया जाए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने टोली चौकी में नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुसल्लियों से मुलाकात की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन के हमरा मस्जिद इमाम टोली चौकी यूसुफ टेकरी में नमाज जुमा अदा की। नमाज की अदायगी के बाद उन्होंने मुसल्लियों से मुलाकात भी की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की रियासती आमिला के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 6 जमानतों के नाम पर लोगों को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की कौमी आमिला का इजलास मलिका कन्वेंशन शमशाबाद में मुनक़िद हुआ। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने इजलास से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 6 जमानतों के नाम पर लोगों को धोखा दिया है और अवाम का मानना है कि नरेंद्र मोदी की जमानत ही असल जमानत है। मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि तेलंगाना के लोगों ने बीजेपी पर एतमाद करते हुए तेलंगाना में बीजेपी को 8 नशिस्तों पर कामयाब बनाया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 8 नशिस्तों पर कामयाबी के लिए कारकुनान की सताइश की और कहा कि तेलंगाना की आवाम का भी वो शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बीजेपी को 8 नशिस्तों पर कामयाब किया। खैरताबाद MLA दानम नागेंद्र ने सनसनीखेज तबसरा किया है कि बहुत जल्द BRS के 6 अरकान असम्बली कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। हैदराबाद शहर में MLA दानम नागेंद्र ने शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम करने के बाद तबसरा किया कि बहुत जल्द BRS के 6 MLAs कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और सिर्फ 4 MLAs KCR, KTR, हरीश राव और पल्ला राजेश्वर रेड्डी पार्टी में रह जाएंगे। तरी असना उन्होंने KCR के तर्ज अमल पर तनकीद करते हुए कहा कि वो MLAs को मुलाकात करने का वक्त भी नहीं देते, वो अवामी नुमाइंदों के लिए दस्तयाब नहीं हैं। दानम नागेंद्र ने इंकशाफ किया कि KTR और उनके हामियों ने जब BRS पार्टी बरसर इक़्तिदार थी तो हज़ारों करोड़ रुपये लूट लिए। उन्होंने कहा कि महज MLAs के तहफ़्फ़ुज़ के लिए KTR ने कहा है कि 6 माह में BRS बरसर इक़्तिदार आएगी, लेकिन हकीकत यह है कि भारत राष्ट्रीय समिति कभी इक़्तिदार में नहीं आएगी। दानम नागेंद्र ने KCR और KTR के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो कविता को जेल से बाहर ना लाकर सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साबिक़ रुकन क़ानून साज कौंसिल व हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और मलकपेट के AIMIM MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने बोनाल त्यौहार के मौके पर अम्मावारी मनादिर कमेटियों के जिम्मेदारों को चेक्स हवाले किए। बोनाल त्यौहार मनाने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रकम मख्तस की गई है। जुमा को हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मलकपेट के AIMIM MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हमरा बोगी कुंटा में महकमा रेवेन्यू के कमिश्नर के दफ्तर में मलकपेट हल्के के 96 मनादिर के जिम्मेदारान में 4 करोड़ रुपयों पर मुश्तमिल चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने कहा कि हुकूमत ने तमाम मनादिर के लिए फंड्स मख्तस किए हैं और हल्के मलकपेट के लोगों को चाहिए कि वो बोनाल त्यौहार को अकीदत व एहतराम के साथ मनाएं।
شہر حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں کل رات دیر گئے پولیس نے اپنے دفاع میں گولی چلائی، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کی رات دیر گئے پولیس نے حیدرآباد کے انتہائی مصروف ترین علاقے نامپلی میں ریلوے اسٹیشن کے قریب تلاشی مہم چلائی۔ اس دوران 4 مشکوک افراد کی نشاندہی کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے جب انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک نے پولیس اہلکاروں پر کلہاڑی سے حملہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ دوسرے نے پتھروں سے حملہ کر دیا۔ پولیس نے جب ایک شخص فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو گولی چلا دی۔ پولیس کی فائرنگ میں ایک شخص زخمی ہوا ہے، جبکہ 2 دیگر حملہ وروں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ فرار ہونے والے شخص کی تلاش جاری ہے۔ فائرنگ میں زخمی شخص کو علاج کے لیے عثمانیہ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے شیرخوار بچی کو فروخت کرنے والے باپ سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے بنڈلا گوڑا علاقے کے ایک رہائشی نے ایک ثالث خاتون کی مدد سے اپنی 18 دن کی بچی کو محض 1 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا۔ شیرخوار لڑکی کی ماں کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے بنڈلا گوڑا پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے 24 گھنٹوں کے اندر لڑکی کو بازیاب کرا لیا اور اسے ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے بچی فروخت کرنے والے والد، بچہ خریدنے والی خاتون اور ثالث کو گرفتار کر لیا ہے۔ محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے GHMC کمشنر امراپالی کے ہمراہ سفیل گوڑا لیک پارک کا اچانک معائنہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سفیل گوڑا لیک پارک کے مسائل کا علم ہونے پر محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے GHMC کمشنر امراپالی، زونل کمشنر روی کرن، کارپوریٹر شرون و دیگر کے ہمراہ سفیل گوڑا لیک پارک کا اچانک معائنہ کیا۔ اس موقع پر تمام لوگوں کو صاف صفائی کا خاص خیال رکھنے اور مچھروں کی افزائش کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے ڈینگی کی روک تھام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ بیکویل کیک ہاؤس، ہم ہیں کچھ خاص، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیسٹ کوالٹی ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ، ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، ہر عمر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس۔ بیکویل کیک ہاؤس کے اسپیشل شوگر فری، گڑ کیسر اور دم کے روٹ اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ اپنی کوالٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیسٹ بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند، آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ بورابنڈا پولیس حدود میں بھارت راشٹریہ سمیتی اور کانگریس کے اراکین آپس میں لڑ پڑے، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی دیکھی گئی۔ تفصیلات کے مطابق MLA M گوپی ناتھ اور بورابنڈا کارپوریٹر بابا فصیح الدین کے کارکنان کے درمیان مقامی مسائل کو لے کر جھگڑا ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ دونوں جماعتوں کے اراکین نے ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تکرار کی اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگے، جس کے بعد وہاں کشیدگی پھیل گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور دونوں گروہ کو سمجھا بجھا کر حالات پر قابو پا لیا۔ شہر حیدرآباد میں فوڈ سیفٹی محکمے کے عہدیداروں کی کارروائی جاری۔ فوڈ سیفٹی حکام نے اندرا پارک کے قریب واقع ایمرالڈ سویٹس پر دھاوا کیا۔ شہر حیدرآباد میں نامور شیرنی فروش یعنی ایمرالڈ سویٹس پر فوڈ سیفٹی محکمے کے حکام نے دھاوا کیا ہے۔ باورچی خانے پر دھاوا کرنے پر حکام نے پایا کہ الگ الگ اقسام کی مٹھائیاں بنانے کے لیے مضر کیمیکل استعمال کیے جا رہے ہیں اور باورچی خانے میں صاف صفائی کا فقدان ہے۔ عہدیداروں نے دیکھا کہ کئی کیڑے اور گندگی باورچی خانے میں پائی گئی تھی، جس کا انہوں نے سخت نوٹ لیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس تقسیم کیے۔
بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بن عبداللہ بلالہ نے پنجشاہ میں واقع ایم ایل اے کیمپ آفس میں حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے فرحت نگر، کالا ڈیرا، چنچل گوڑا، اعظم پورہ، واحد نگر، افضل نگر، اولڈ ملک پیٹ، موسرام باغ، سعید آباد، اکبر باغ پلٹن، باغ جہاں آرا اور چھاؤنی جیسے علاقوں کے کل 40 استفادہ کنندگان میں چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس تقسیم کیے گئے چیکس کی مالیت 16,23,500 روپے رہی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز و دیگر موجود تھے۔ ریاست آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی، سابق سی آئی ڈی چیف سنیل کمار اور انٹیلیجنس سربراہ پی ایس آر انجنیلو کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سابق رکن پارلیمنٹ اور انڈی کے موجودہ ایم ایل اے رگھو رام کرشنا راجو کی شکایت پر گنٹور کی نگر پالم پولیس نے وائسا کانگریس پارٹی کے سربراہ و سابق چیف منسٹر جگن موہن ریڈی کے خلاف معاملہ درج کیا ہے۔ قبل ازیں رگھو رام نے شکایت درج کروائی تھی کہ انہیں سی آئی ڈی نے تحویل میں لیا اور نہ صرف انہیں پیٹا گیا بلکہ قتل کی کوشش بھی کی گئی۔ اسی بنا پر سابق سی آئی ڈی چیف سنیل کمار کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ٹرینی آئی اے ایس پوجا کھیڈکر کی تقرری کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ پوجا کھیڈکر نے کہا کہ وہ کمیٹی کے روبرو عرضی پیش کریں گی اور طریقہ کار پر عمل کریں گی۔ مرکزی حکومت نے متنازع انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس ٹریننگ آفیسر پوجا منورما دلیپ کھیڈکر کی تقرری سے متعلق تنازعات منظر عام پر آنے کے بعد ان کی تحقیقات کے لیے ایک رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ عملہ اور عوامی شکایت اور پنشن کی مرکزی وزارت کے مطابق حکومت نے ٹرینی افسران کی تقرری سے متعلق تنازعات کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری کے عہدے کے ایک سینئر افسر کی قیادت میں تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے اور یہ تحقیقاتی کمیٹی 2 ہفتوں کے اندر اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کر دے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ پوجا کھیڈکر اپنے کام کرنے کے انداز اور غیر معقول مطالبات کے بعد سرخیوں میں آئی۔ رپورٹس میں یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے جعلی دستاویزات کی بنا پر آئی اے ایس کا امتحان پاس کیا ہے۔ کمیٹی تشکیل دیے جانے پر پوجا کھیڈکر نے واضح کیا ہے کہ وہ کمیٹی کے روبرو اپنی عرضی کو پیش کرے گی اور طریقہ کار پر بھی عمل کریں گی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔